وہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل پیمانے پر مصر میں جہاں پر مسابقۃ القرأت ہوا اور وہاں پر وہ ایوارڈ جیت کر تشریف لانے والے حضرات ہیں، اور پھر دارالعلوم وقف دیوبند کے مایناز اساتذوں میں سے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مایناز ایک اکابرین استاد میں سے حضرت مولانا خورشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ایک فرزند عزیز بھی ہیں۔ بہرحال آپ سبھی حضرات ان سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ ادارہ جامعہ اشاعت العلوم کا 11واں سالانہ جلسہ ہے۔ ہر سال آپ لوگ آتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، قوم کی ہی مدد سے، 1 روپے 2 روپے کی ہی مدد سے یہ سارے ادارے چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے والد محترم جب وہ پیر بازار بھانپور کٹک میں معہد القرآن و سنت پیر بازار میں جب وہ ادارہ چالو کیا گیا تھا تو والد محترم کی دعاؤں سے تو اس وقت انہوں نے اپنے بیگ میں ہمیشہ ڈبہ رکھا کرتے تھے، چندے کا جو ڈبہ، چنانچہ وہ ڈبہ نکالے اور دیے، بولے اس سے چالو کرو۔ تو میں مسکرانے لگا، کہنے لگا یہی ڈبہ تمہارا ادارہ چلائے گا، اور یہی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کوئی فنڈ مدارس سے باہر دوسری جگہ سے کوئی مدارس کے لیے فنڈ نہیں آتے ہیں۔ امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند، استاد الاساتذہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، ہم سب کے مربی و مکرم، مشفق مکرم، ہم سب کو یعنی بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر کو صحت و تندرستی کے ساتھ برکت عطا، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ بابانگ دہل آج کے اس ماحول میں میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہیں جاؤ دارالعلوم کا جو محاسبہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر سی اے بیٹھتے ہیں حساب و کتاب کے، جا کے دیکھ لو، اگر کوئی 1 روپے کی رسید لندن امریکہ کی ہے دکھا دو تو ہم دارالعلوم چھوڑ دیں گے۔ الحمدللہ دارالعلوم میں کروڑوں اربوں کے روپے خرچہ، اور اسی جیسے ہزاروں مدارس چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے، مولانا خیر الدین صاحب الحمدللہ یہ 11 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب ترقی عطا فرمائی۔ بہت سارے بچے جو ہیں یہاں سے علم کی یعنی پیاس بجھاتے ہوئے، یعنی کوئی قرآن کے ذریعے اور کوئی تعلیم جو 4 پنجم تک کی تعلیم ہے اس کے ذریعے الحمدللہ علم کے جو پیاس ہے ان کی بجھتی رہی، اور یہ جامعہ ہمیشہ چمکتا ہے اور آخر تک چمکتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے زمانے میں اس وقت ایک زمانہ تھا مدارس چلتے تھے، مکاتب چلتے تھے، سب چلتا تھا، لیکن اب ہمیں بالکل امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام اس اسٹیج سے اور علماء کے حوالے سے میں آپ سبھی حضرات کو یہ پیغام علماء بھی دے چکے ہیں، میں بھی دیتا ہوں۔ اس وقت آپ کھانا کم کھائیے، مرغ مسلم کے بجائے آپ دال بھات کھائیے، آپ روٹی کھائیے، 2 روٹی کھائیے 10 روٹی کے بجائے، مگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم، چاہے وہ اعلیٰ تعلیم یعنی چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا چاہے وہ دینی تعلیم ہو، تعلیم کے بارے میں سوچیں۔ اس وقت دشمن یہ ہمارا سمجھ چکا ہے کہ یہ مدارس کو ختم کرنا کتنی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ امت مسلمہ کے جتنے فرزندان ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ غفلت میں ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مدارس کی بقا آج کے زمانے میں کتنی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گی تو واقعتاً بتاتا ہوں 10 سال 20 سال کے بعد آپ وہ نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ایسا عالم دین مستند معالم کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے ہاں جنازہ پڑھائے، کوئی تراویح میں ایسا کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا کہ وہ تراویح اس طرح سنائے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، کوئی ایسا نکاح پڑھانے والا عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مدارس آپ کو کیا دیتا ہے؟ آج یہ جو ٹوپی داڑھی پہن کر بیٹھے ہیں، یہ سارے یہ مدارس کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ دین کے جتنے شعبہ ہیں، ہر شعبہ کو اٹھا کر دیکھ لو، سب کا آخری جڑ جو ہوتا ہے وہ مدرسہ ہی ہوتا ہے، مدرسہ سے ہی سب کچھ نکلتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے گزارش ہے اپنے علاقے کے جتنے بھی مدارس ہیں، ہر مدارس کا تعاون
تعاون آپ کو کرنا ضروری ہے. آپ جیسے تیسے بھی ہو آپ مدارس کا تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو ایسا قبول کرتا ہے. کل حشر کے میدان میں یہی پیسے اور یہی آپ کی رقم جو ہے بہت بڑی کام آئیں گے. اور آج جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھیے آ گئے ہیں, دونوں حضرات تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں ہمارے بہت قریبی بڑے بھائی کی حیثیت دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں ہمارے کتب خانہ نعیم ابو ڈپو آپ جانتے ہیں, لہذا وہ بھی ساتھ میں ہیں انس بھائی. بہرحال ہم لوگ سب تمام اساتذہ اور دونوں حضرات مکرم اور انس بھائی سب کا پرزور استقبال بھی ہم کرتے ہیں. لہذا ایک بات میں آخر میں کہہ دوں, جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں اور جو رضاکار حضرات سے گزارش کرتا ہوں سب تشریف لے آئیں, اور خاص کر پیچھے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے علماء, یہ دینی مجلس کے یہ اس طرح کے تہذیب نہیں ہے کہ ہم الگ الگ فرقہ وار کو بیٹھے. شیطان آپ کا بیچ آئے گا, نہ آپ کو کچھ سننے دے گا نہ سنائے گا. دیکھیے یہ جو آپ وقت جو خرچ کر رہے ہیں, یہ جو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو آپ یہاں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جو بیٹھ رہے ہیں, یہ جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کو حدیث ہے کہ 5 چیزوں کے سوال کا جواب جب تک آپ نہیں دیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک وہ سوال کا جواب نہیں دے گا. تو سب سے پہلا سوال ہے فیما عن عمرہ فیما افناہ, کہ تم نے اپنی زندگی, اپنا جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا وہ وقت تم نے کہاں خفا کیا اور کہاں تم نے استعمال کیا, کہاں فنا کیا. اس سب چیز کا سوال آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ اشاعت العلوم حلدرپور کے اس مجلس کے اندر میں جو آپ جس وقت سے بیٹھے ہیں اور کب تک بیٹھے رہیں گے, آپ کی ان عمر کے سوالات میں ایک سوال کا جواب یہ بھی آئے گا اور اس حصے میں یہ بھی آئے گا کہ میں دارالعلوم وقف دیوبند سے آئے ہوئے 2 نوجوان علماء کی ہم لوگ نے محفل, ان کے محفل میں ہم نے ان کا بیان سنا اور ان کے تاثرات سنے, دینی باتیں سنے, قرآن کی باتیں سنے, حدیث کی باتیں سنی. یہ سارے دلیل کے ساتھ آپ کے وہاں پیش آئیں گے تو پھر آپ کے قدم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں کہ جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ سامنے آئیں, کوشش کریں. اگر محبت ہے علماء سے, اگر محبت ہے ادارے سے, اگر محبت ہے قرآن کے حوالے سے, میں کہتا ہوں باہر دور نہ بیٹھے, سامنے آئے تاکہ سامنے والا بیان کرنے پہ ذرا اس کو کچھ ایسا بھی لگے کہ ہاں یہ سب زندہ ہیں اور یہ لوگ سن رہے ہیں میری باتیں. بہرحال اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں آخر میں جامعہ کے جو محتمین میرے عزیز حضرت مولانا خیر الدین صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ان کے جتنے بھی رفقا, ان کی جو ٹیم ہے, جو ان کے اراکین ہیں, سبھی کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور ان کی ایک محنت کو سراہتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کر کے آج اس محفل کو سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی حضرات کے آنے کو اور اس محفل کو سجانے کو اور علماء کی آمد اور ورود و مسعود کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.